الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ قیامت دی صبح دا منظر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کچھ اشخاص نو انہاں دا نام لے کے پکارن گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمان گے کہ فلاں ابن فلاں تو کدھر نو جا رہے ہیں؟ جس نو حضور مخاطب کرن گے حیران ہو کے اچنبے دی حالت دے اندر سکتہ تاری کر بیٹھے گا۔ حضور پوچھن گے کہ بندہ مومن خیر تے ہے نا؟ آکھے گا کہ یا رسول اللہ یہ والا حیران کن معاملہ میرے سامنے کھڑا ہے کہ تسی مجھ گناہ گار نو میرا نام لے کے پکارتے پیو، کیا تسی میرے نام تو آگاہی رکھتے ہو؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ اے بندہ مومن، جیڑا شخص دنیا دے اندر رہ کے مجھ محمد دی ذات تے درود پڑھدا ہے تے میں محمد اس دا نام بھی جاننا ہے، اس دے ابے دا نام بھی جاننا ہے۔ لہٰذا جس بھی مقام تے، جس بھی محفل چے، جس بھی بسم نور دے اندر کوئی دیمے لہجے چے آکے یا زور نہ لاکے، لیکن ہر شخص ڈب کے کھب کے محبت دا نذرانہ ضرور پیش کریا کرے، کیونکہ درود شریف اسی کسے نو وکھان واسطے نہیں پڑھتے، اپنے نبی دی بارگاہ چ مقبول ہون واسطے پڑھنے ہیں۔ ایک دفعہ ڈب کے کھب کے پھر درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لام دود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے جمعۃ المبارک والے دن کچھ اچھیاں باتاں سننے اور کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے میری تیری ہر قسم دی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی تمامی مشکلات نو آسانیاں چ تبدیل فرمائے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید دے اندروں تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ وما خلقت الانس الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ یعنی تیری تخلیق دا مقصد تے جنہ دی تخلیق دا مقصد تے مجھ گناہگار دی تخلیق دا مقصد ایک کہ عبادت کیتی جائے، تے عبادت جیسی کیتی جاندی ہے وہ معبود ہوندا ہے۔ تے اس مقام دے اوپر آ کے مفسرین فرماندے نے کہ رب صرف یہ نہیں چاہتا کہ مینوں معبود سمجھ کے عبادت کیتی جائے یا مینوں رب سمجھ کے عبادت کیتی جائے، فرمایا کہ رب دی تما تے طلب تے تڑپ اے وے کہ میرا بندہ جدوں میری بارگاہ دے اندر مجھ رب دی عبادت کرے تے اکیلا معبود سمجھ کے نہ کرے، معبود تو بعد محبوب سمجھ کے کرے، محبوب محبت دے نال ڈب کے کھب کے۔ ایک ہندی ہے سرسری عبادتائیں جس طرح میں تسی آنے ٹکرا مارنے چلا جانے، ایک یہ عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی سی نا، مزن جو آئے لمبا عنوان، میں صرف اشارتاً ایک بات کرنی ہے۔ تے رسول کریم سید عالم نور مجسم نے دیکھا کہ صحابہ نہ آ کے اپنے اپنے رنگ چ کوئی کسی آواز سے ذکر کر رہا ہوندا، کوئی کسی آواز سے، حضور نے ممانت کر دیتی، فرمایا صحابہ نماز تو قبل جدو آ کے بیٹھتی ہو نا، اگر قرآن پڑھتی ہو تو آہستہ پڑھو، اگر ذکر کرتی ہو تو آہستہ کرو، اگر کوئی بھی عمل کرتی ہو اپنی ذات واسطے کرو، نال والے نو تنگ نہ کرو، حتیٰ کہ نماز قائم ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، پھر ٹھیک ہے، پھر تسی کر سکتے ہو، پھر اگر کوئی محفل سجانا چاہتا ہے سجا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حکم نبی سی، ہر صحابی نے اس نو اس طرح سمیٹ کے سینے اندر بھی لگایا تے اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے بھی دکھایا۔ تے عبداللہ مزنی ذرا دور دراز تو گھر بار ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی علاقہ خطہ کلیان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے دے سے، تے جدوں انہوں نے بھی یہ بات سن لی، لیکن اگلی صبح بیٹھے دینا وقت تہجد پورا ہو چکیا، وقت فجر شروع ہو رہی ہے، تے آپ نا اکھاں بند کر کے اللہ 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 دیاں سرباں لگا رہے ہیں۔ تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ انہاں دی آواز نہ بے اختیار ہو گئی، یعنی کدی کدی انسان نو وجد آ جاندا ہے، یہ عام حالت نہیں ہوندی، انسان کنٹرولوں باہر ہو جاندا ہے، لیکن دین اس نو بڑی محبت دی نظر نال دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے رب دی بارگاہ چ اتنا جھوم جھوم کے ذکر کر رہے۔ عبداللہ مزنی وجد اندر چلا گئے۔ حضرت عمر ایک جلالی کیفیت دے مالک نے قریب گئے، آپ نے جا کے نا پاؤں دی ٹھوکر لگائی تے لگا کے آکھیا ہوئے تینوں نہیں پتا کہ رسول کریم سید عالم نور مجسم نے منع فرمایا کہ اگر ذکر کرنا ہے تو اپنی ذات واسطے کرتے۔ عبداللہ مزنی چپ ہو کے بیٹھ کے اکھاں کھول کے دیکھا کہ عمر ہے، بس خاموش ہی رہ گئی، کوئی کلام نہیں کیتا، اے نہیں دسیا کہ بے اختیاری ہو گئی یا میں کرنا نہیں سی جاندا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیڑے ویلے آواز بلند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ جدو اتنی کیفیت آپ دی ذات تے تاری ہوئی نا، ان سکتا ہے تے عبداللہ مزنی ہے تے وقت اپنی گردش تے نال آگے نو بڑھدا چلیا جا رہی ہے۔ رسول کریم دی آمد خاص ہوئی، آقا کریم سید عالم نور مجسم نے نماز فجر دی امامت فرمائی تے حضور نے سلام پھیریا تے پلٹ کے جدو صحابہ دے چہرے نو دیکھیا نا، میں کہنا کہ یار استاد شاگرد دی طبیعت نو سمجھدا ہے، پیر اپنے مرید دی کیفیت نو سمجھدا ہے، سچا نبی ہوئے جڑا اپنے غلامہ دی کیفیت نو جاندا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماندے حضور دی نظر نہ ساریاں دے چہرے تو گھوم گام کے مجھ نالائق دے چہرے تے آ کے رک گئی تے فرماندے نا حضور نے اشارتاً پوچھا ہاں کی بات ہے، تے آپ فرماندے نا کہ وہ بس بڑی روکنے دی کوشش کی تھی تے فرماندے لیکن اکھاں چھلک پئیاں، آنسو قطار اندر قطار نکلنا شروع ہو گئے۔ میں کدی کدی کہنا کہ انسان نا بڑی مشکل دی اندروں مصیبت دی اندروں صحیح سالم باہر نکل آئے تے سامنے غم خار نظر آوے نا تے تکلیف اندر صبر کرنے والا غم خار نو سامنے دیکھ کے رونا شروع ہو جاندہ ہے۔ یہ محبت دا ایک انوکھا معیار ہے، انوکھا رنگ ہے۔ عبداللہ مزنی فرماندے نا کہ حضور نے جدو محبت نہ پوچھا کی گل ہے
تے فرماندے نے کہ میں نے اس طرح کر کے اپنے گوڈیاں تے ہاتھ رکھے تے سر رکھیا تے میں رو پیا، کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا ہلکا توڑ کر آنسو نکل گئے۔ فرماندے حضور اٹھے، قریب آئے، میں بیٹھے تا سی، حضور نے مینوں کلاوے اندر لیا تے لاٹ نال میرے کندھے دا بوسا لیا، میری گردن دا بوسا لیا تے فرمایا عبداللہ یار سر اٹھا دس تے صحیح کی بات ہے، کس نے میرے عبداللہ نو پریشان کیتا؟ فرماندے جس طرح چھوٹے بچے نو منایا جاندا ہے۔ حضور قریب آ کے پوچھ رہے ہیں دس عبداللہ کی ہویا ہے؟ تے آپ فرماندے نے میں کہا نہیں یا رسول اللہ میری غلطی سی۔ فرماندے میں آنسو صاف کری جانا تے سرکار نو دسی جانا میری غلطی سی، عمر نے حق تے چلنے دا طریقہ سکھایا، انہوں نے مینوں صحیح پیغام دیتا، میری اپنی ذاتی غلطی سی، تساں منع فرمایا لیکن میں پھر وہی عمل کر رہا سی۔ تے آقا کریم علیہ السلام نے نا جلال نال فرمایا عمر کدھر ہے؟ تے فرماندے نا کہ حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر خدمت، اس طرح زیر ناف ہاتھ باندھ لے۔ حضور نے فرمایا عمر تو اس نو کچھ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بڑی بلند آواز سے ذکر کر رہا سی، کر خدا دا ذکر رہا سی لیکن بلند آواز سے رہا سی، تواڈے حکم دے خلاف جا رہا سی تے میں تواڈے حکم دی تعمیل دی اندر تھوڑا سارا جھڑکیا ہے۔ رسول کریم سید عالم نور مجسم کھڑے ہوئے، عبداللہ نو کھڑا کیتا، فرمایا صحابہ سن لو، مسجد دی اندر نماز تو قبل کوئی بندہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھے گا، کوئی اونچی آواز سے ذکر نہیں کرے گا، جس قرآن پڑھنا اپنے واسطے پڑھنا ہے، جس ذکر کرنا اپنے واسطے کرنا ہے وہ خود نو سنائے، خود سنے، اس نو ضرورت نہیں بلند آواز سے پڑھنے دی، میں محمد منع کر رہا لیکن عمر تو کان کھول کے سن لے، ساریاں واسطے ممانت دا حکم ہے لیکن جڑا میرا عبداللہ مزنی یا آہستہ پڑھے یا بلند پڑھے تو اس نو روکنا نہیں۔ فرماندے نا زیر ناف ہاتھ باندھے دے تجسس پیدا ہو گیا کہ عبداللہ کیڑا ایسا عمل کرتا ہے کہ اس نو اجازت تے باقیاں نو ممانت۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر یہ جڑا میرا عبداللہ نا دکھان واسطے ذکر نہیں کرتا، یہ بڑی محبت نال ذکر کرتا ہے تے جڑا محبت نال ذکر کرے رب نو بھی پسند آندا ہے، رب دے محبوب نو بھی پسند آ جاتا ہے، اس نو اجازت ہے۔ میں تاں کہنا کہ عبادت ذرا محبت نال ہونی چاہیے، نماز ذرا محبت نال ہونی چاہیے، قرآن دی تلاوت ذرا محبت نال ہونی چاہیے، روزے دا سحر و افطار دا اہتمام ذرا محبت نال ہونا چاہیے، زکوٰۃ دی ادائیگی بھی محبت نال ہونی چاہیے۔ مجبوری چ زکوٰۃ ادا کیتی تے کادی زکوٰۃ محبت نال حساب کتاب کر کے دیکھو کہ کتنی زکوٰۃ بنی، میرے اللہ مینوں کتنا نوازیا، اس دے وچوں رب رحمان دے بندیاں دا کتنا حصہ ہے جڑا میرے دسترخوان تے آیا۔ اس طرح کر کے خدمت خلق کرو، پھر جدو تسی محبت نہ رب دی بارگاہ دی اندر اپنے پیارے پیارے ملفوظات بھیجو گے تے رب بھی بن حساب کتاب جو جنت عطا کر چھوڑے گا۔ میرے حضور دے غلاموں، اللہ رب العزت نے دونوں مخلوقات نو عبادت واسطے پیدا کیتا، وما خلقت الجن والانس، فرمایا کہ انساناں نو تے جناں نو میں پیدا کیتا الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ اے اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے، میں ویسے اس مقام تے امام فخر الدین رازی نو دیکھیا، آپ فرماندے نے کہ جے عبادت ہی مقصود ہوندی نا تے رب صرف جن بنا لیندا، عبادت ہی کروانی ہے نا، جناں نو تھکاوٹ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، وہ بیٹھے رہندے عبادت کرتے رہندے حتیٰ کہ رب رحمان نو راضی کر لیندے، لیکن انسان نو بنانے دا کی مقصد ہے؟ فرماندے نے جنہ دی عبادت صرف معبود دے حساب تے پوری اترتی ہے، لیکن جدو انسان عبادت کرتا ہے درد نال عبادت کرتا ہے تے درد دے نال عبادت وہ کرتا ہے جڑا اپنے معبود نو محبوب سمجھ کے عبادت کرے۔ لہٰذا انسان صرف رب نو معبود سمجھ کے عبادت نہیں کر رہا، محبوب سمجھ کے بھی عبادت کر رہا۔ تے میں تے تسی رب دی عبادت جدو بھی کریے تے محبوب سمجھ کے کریے، تے جڑا محبوب ہوندا نا پھر اس دی کوئی بات کی طبیعت تے بارے گراں بن کے نہیں گزرتی، موج نہیں ہوندی۔ دیکھو نا اعظم چشتی علیہ الرحمٰن نے کتنی مزیدار بات کی، آپ فرماندے محبوباں اُتے جڑا نکتہ چینی کرن تو باس نہیں ہوندا، اصل منافق جانیے جھوٹے پیار جتوندا۔ ایک بندہ آکھے رب نال پیار ہے لیکن یہ جڑیاں 20 تراویاں والا معاملہ ہے لمبا ہے، یہ جھوٹ مارتا ہے، یہ پیار نہیں کر رہی۔ محبوباں یہ تو نکتہ چینی ہو گئی نا، ایک پاسوں رب دی محبت دا دعوے دار ہے تے دوسرے پاسوں کہہ رہا کہ 20 تراوی والا معاملہ لمبا ہے، یہ سورت بقرہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ قرآن دی تلاوت روٹین چ کرنا بڑا ہی اوکھا ہے،
یہ رب رحمان دے گھر چ بر وقت جمعے دی تیاری کر کے قبل از جمعہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، تے وہ جھوٹ مار رہا، نکتہ چینی اپنی جگہ تے کری جا رہے، محبوباں اتے جڑا نکتہ چینی کرن تو باس نہیں ہوندا، اصل منافق جانی ہے وہ جھوٹے پیار جتوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی، اے جڑا دل ہے نا، دل اہل محبت فرماندے نا عشق دا مفتی، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ پیا فرماوندا، آسم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں جے ہوندا، یعنی اگر عیب ہووے بھی صحیح تے جدو محبت ہو گئی تو وہ عیب نظر نہیں آندا، انسان اس نو ڈانپدا ہے۔ تے جدو بندہ خدا اپنے رب دی عبادت محبت نال کرے گا، پھر نکتہ چینی تے بڑے دور دی بات ہے، اگر کوئی کمی بھی نظر آوے گی تے وہ اس کمی نو ویکھے گا نہیں، کیونکہ اس نو اپنے رب دے نال محبت ہو چکی ہے، ڈب کے کھب کے اپنے رب دی عبادت کرے گا، جوم جام کے عبادت کرے گا، وہ اپنے رب نو انج منانے دی کوشش کرے گا جنج رب دی طلب ہے کہ میرا بندہ مینوں منائے۔ تے اللہ رب العالمین دی بندگی کرنے واسطے جڑا سب تو بڑا تے سب تو موت پر تے مستند ذریعہ ہے وہ انبیاء کرام دی آمد ہے۔ قرآن یا صحیفے یا دیگر آسمانی کتابیں بات دا معاملہ سب تو قبل کی ہے، رب رحمان نے انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا، نبی آئے، نبیاں نے آ کے پیغامات دیتے نے، تلقین کیتی، ترغیباں دلائیاں، رغبتاں دلائیاں، اپنے رب رحمان والنو بندہ مومن نو لے کے چلے، جس طرح رسول کریم سید عالم نور مجسم مسجد نبوی شریف چ آئے، صحیح ابن الحبان دی روایت ہے کہ حضور آئے تے ایک بندہ سجدے سار رکھ کے نا تے ہاتھ انج کرنے دی بجائے انج کر کے تے گڑ گڑا رہا، مالکا مینوں جہنم کو لو بچا لویں، او پروردگار عالم میں بڑا گناہ گار ہاں، مجھ گناہ گار نو اپنی او عظیم عذاب دینے والی جہنم کو لو محفوظ فرما لویں، او جس دی اندر تو بڑا ہی عذاب پیدا کیتے دے، میں اس دی اندر جلنا نہیں چاہتا، مینوں محفوظ کر لویں۔ رسول کریم پیچھے آ کے بیٹھ کے، بندے نے بڑا لمبا سجدہ کیتا، سارو اٹھایا، حضور نے نا کندھا دبایا، حضور نے فرمایا کہ تیرا نا رب کولوں اس تے عذاب کولوں پناہ مانگنے دا انداز بڑا مزیدار ہے، لیکن ایک شکوہ ہے کہ تو جنت دا سوال کیوں نہیں کرتا، جہنم کولوں پناہ مانگنی چاہیے لیکن سوال جنت کیوں نہیں کر رہا، جنت تے رب نے بندیاں واسطے بنائی، تو وہ کیوں نہیں مانگ رہا۔ تو اس بندے نے نا رو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اتنا گناہ گار ہاں، اتنا سیاہ کار ہاں، میرے گناہاں دے دفتر نے تے مینوں انج لگدا ہے کہ میرے رب دی جنت بڑی پاک ہے، تو اس پاک جنت دی اندر مجھ گناہ گار دا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں اپنی ذات کو اس پاک جنت تے قابل نہیں سمجھدا۔ تو اتنا جملہ دیتا نا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ نوریاں دا تاجدار حاضر خدمت ہویا، حضور دی آنکھاں خوشی دے مارے شلک رہیاں نے کہ اتنی عاجزی کہ اگر چاہے تو بندہ مانگ سکتا، لیکن عاجزی یا نا کہ نہیں مانگ رہا، تے رسول کریم دی بارگاہ چ نوریاں دا تاجدار آیا، آکھیا کہ اے نبی اللہ تسی نا اپنے اس غلام نو خوشخبری سنا دیو کہ اس ایک ادا نے اس تے رب دی بارگاہ چ اتنا مقبول بنا دیتا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں اس ایک ادا نو دیکھ کے اس تے گزشتہ زندگی دے تمامی گناہ معاف کر دیتے ہیں، جنت اس تے مقدر چ لکھ چھوڑی ہے۔ یارو کدی تصور بناؤ نا کہ صرف کی ہے جہنم کو لو پناہ مانگی، جنت مانگی نہیں، لیکن رسول کریم دی غلامی دا پٹا سی نا گلے اندر، کہ اس غلامی نے اس نو اتنا ممتاز کر دیتا کہ جہنم کو لو پناہ مانگ رہا سی، اللہ نے جنت بھی عطا کر دیتی۔ او ظہوری قصوری علیہ الرحمٰن نے اپنے شاگرد قاری زبید رسول نو ایک نعت لکھ کے دیتی سی، آپ نے سی پڑھی، آپ نے فرمایا سی یہ تیرے واسطے، او دے اندر ایک شعر آندا ہے، آپ فرماندے نا در در دے ٹھیڈے کھاویں گا، جے پٹا نی گل وچ پاویں گا، پھر سارا زمانہ آکھے گا ادا والی وارث کوئی نہیں۔ اگر تسی دنیا دے اندر وقت گزار دے پئی ہو نا تے کم از کم کوئی وثاقتہ یا کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ ویکھنے والے نو پتہ چلے کہ رسول اللہ دا غلام ہے، کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جے پٹا نی گل وچ پاویں گا، پھر سارا زمانہ آکھے گا کہ ادا والی
وارث کوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں، او چولی کسے نہ کم دیے جے خیر پیا وچ کوئی نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو جڑا محبت والا انداز سکھایا، او دے اندر ایک عاجزی دا معیار قائم کر کے دکھایا کہ میرے غلاموں جنت تواڈے واسطے ہے، جنت دیاں نعمتاں تواڈے واسطے ہے، لیکن ملے گی اس نو جڑا عاجزی دا دامن تھام کے چلے گا، جڑا متکبر ہو کے چلے گا، غرور و تکبر کر کے چلے گا۔ خود تے دسترخوان تے ہر طرح دیاں نعمتاں کھا رہا سی، لیکن بندگان خدا فاقیاں دے اندر مبتلا سی، کدی دروازہ کھول کے نہیں سی دیکھیا کہ گلی دے اندر کیڑا کس مشکل چ مبتلا ہے، تے کہندا سی میں بھی رسول اللہ دا غلام ہاں، تے قیامت والے دن اس نو لگ پتا جاوے گا کہ غلامی کس نو کیا جاندا تے حق غلامی کی ہوندا، مشکل چ مبتلا ہو جائے گا۔ صاحبو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے دسے ہر پہلو تے منو ان عمل ہو سکے، آسانی دے نال، محبت دے نال، مودت۔ میں دسیا کہ سب تو بڑا ذریعہ کیا انبیاء کرام دی آمد، پھر انہاں تو بعد یہ آندیاں نے آسمانی کتاباں، پھر صحیفے آ جاندے نے۔ ظاہری بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقت تو بعد نبی آندے رہے، جس طرح جناب عیسیٰ نو دنیا تو گئے 600 سال گزرے تے رسول کریم دی آمد خاص ہو گئی۔ ایدی وجہ کی سی کہ ہر چیز وقت دے نال نال نا گندی ہونا شروع ہو جاندی، پھر اس دین نو تازگی بخشن واسطے رب اپنا نبی بھیجدا رہیا، پھر نبی آندا رہیا، پھر ایک کلمہ حق سناندا رہیا، پھر رب دے رستے دی طرف راغب کرنے دا پیغام دلاندا رہیا، پھر سارے لوگاں نو اعلان حق دی طرف مائل کر کے رب دی چوکھٹ تے بٹھاندا رہیا۔ یہ والا انداز تکلم سی رب کائنات دا کہ اپنے محبوباں دے ذریعے کلام کردا رہیا۔ رسول کریم سید عالم نور مجسم تو بعد کوئی نبی اس دنیا تے نہیں آیا، تے پھر حضور تو بعد دین دی اشاعت دا ذمہ کس تے ذمے چلا گیا، تے دین پھیلانے دا ذمہ اللہ رب العزت دے برگزیدہ ولیاں دے ذمے چلا گیا۔ یہ ولیاں نے ذمہ اٹھا لیا، آج تک ولیاں دے ذریعے دیکھو نا، میں کدی کدی کہنا بر صغیر پاک و ہند دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھو، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہندوستان، اے 3 کنٹریز نو یک جا جمع کرو تے ایک نام بندہ، دا نام ہے بر صغیر پاک و ہند۔ اس پورے کفرستان دے اندر کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا، کوئی صحابی نہیں آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ قبرہ منسوب نہ، ٹھیک ہے، اسی بھی انہاں دے بارے چ آگاہی نہیں رکھ دے، کیونکہ جڑا موت پر تے مستند اس دے بارے چ حکم ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ لیکن ساڑھے گجرات دے علاقے چ کچھ دوست احباب سیر کر کے تصویراں کھینچ کے لیا کے دستے نا جی یہ نبی نے، میں کہنا کسی بھی تاریخی روایت تو ثابت نہیں کہ یہ نبی نے۔ ہاں البتہ ساڑھے معاشرے دے اندر ایک چیز رائج ہو چکی ہے، اے قبر معمول تو ہٹ کے ذرا بڑی ہے تے اس نو منسوب کر دیتا جاندہ کسی بڑی ہستی دے نال، نہیں، اس کو بچنا چاہیے، تھوڑا خیال ہونا چاہیے۔ اتنے کوئی نبی نہیں آیا، جتنا دین آیا ہے اگر اس تے ماخذ نو دیکھے آ جائے تو محمد بن قاسم دے ذریعے آیا 712 عیسوی دے اندر۔ وہ جوان 17 سال دی جوانی لے کے بوٹا اسلام لے کے بر صغیر چ آندا، تیرے میرے باپ دادے دے مقدر چ کلمہ آ جاندا تے اسی جدی پشتی مسلمان بنی بیٹھے، سانو تو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ مواخذہ کی کردا، مانگدا کی۔ اسی تے صرف ایک رسمن کلمہ پڑھ لیا نا، ابے نے کان اندر کاری صاحب نو سد کے آسان کلوا دیتی تے رسمن کلمہ ہو گیا، تے اسی سمجھنے اسی حقیقی تے پکے تے سچے تے سچے مسلمان ہیں، نہیں، اسی نمائشی مسلمان ہاں، اسی زبانی کلامی مسلمان ہاں، اسی کھوکھلے مسلمان ہاں۔ اگر اسی سچے پکے مسلمان ہوندے نا تے یقین کرو اج عافیہ صدیقی انگریز دی قید اندر نہ بیٹھی ہوندی، اج مسلمانہ دی بیٹی کسے سلطان صلاح الدین ایوبی دی تاک اندر نہ بیٹھی ہوندی، بیت المقدس دیاں دیواراں چو کدی بھی سسکیاں دی آواز نہ آندی، برما سارا نہ کٹتا، کشمیر نہ لٹتا۔ اگر اسی حقیقی مسلمان ہوندے، رسول اللہ دے پیغام دی بدولت اسی بھی تلوار اٹھا لینی سی، اسی بھی میدان جہاد نو سرگرم کر دینا سی۔ میں ایک مقام تے نا جہاد دے ٹاپک تے تقریر کیتی، ایک پروفیسر صاحب نے مینوں بٹھا لیا، مینوں آئیڈیا نہیں سی کہ ماشاءاللہ پروفیسر نے، کہندے جی انداز تکلم بڑا مزیدار ہے، بڑا لطف آیا، ایتھے بڑے فنکشن اسی سنے دینا، لیکن اے پہلا ہے کہ مینوں لطف آیا، صرف ایک تواڈی اصلاح کرنی سی کہ تسی جہاد دی بات نہ کریا کرو، صرف امن دی بات کریا کرو۔
میں کہا کہ یار میں قرآن پاک نو نا کئی مرتبہ اپنے استاداں دی بساطت دے نال پڑھیا تے ترجمے تے بھی عبور ہے تے میں ماڑی موٹی تفسیر بھی کر لینا. پورے قرآن پڑھ کے دیکھو نا صرف 3 مقامات تے لفظ امن آندا ہے پورے قرآن دے اندر, صرف 3 مقامات تے. ایک چوتھے مقام تے آندا لیکن اتھے معنی ہور ہے, وہ اطلاق ہو جاندہ, سیگا بدل جاندہ ہے. تو میں کہا کہ 450 آیت جہاد دے ریلیٹڈ ہے, صرف قتال تے. اللہ رب العزت نے تلوار دے بارے چے اتاری ہے. پھر دستے صحیح کہ اگر امن دی اہمیت زیادہ ہوندی تے پھر آیتاں امن دیاں کم کیوں نہ. جس کا حکم قرآن دے اندر زیادہ آ رہی ہے او دا حکم بھی اتھینٹک ہے, معتبر ہے, مستند ہے. تے پھر سوچنا کہ جہاد افضل ہے کہ امن افضل ہے. اگر تے مسلمان امن دے نال رہ رہے ہیں تے مسلمانہ دی امن نو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تے پھر ٹھیک ہے, پھر امن دے نال ہی رہنا چاہیے. اسی بھی قائل ہیں, لیکن مسلمان کٹتے پے ہون, لٹتے پے ہون تے میرے ورگا مولوی نکمہ اٹھ کے آکھے جی امن امن امن, تے میرے تو بڑا دین دا دشمن کوئی نہیں. اس بات کو یاد رکھ لینا, میرے تو بڑا پھر دین دا دشمن کوئی نہیں. ساڑھے صوفیاء نے دین دا کم بھی کیتا تے امن دا پرچم بھی لہرایا تے تلوار بھی چلا کے دکھائی. یہ ہندوستان دے شہر اجمیر دے اندر ایک بابا لیٹیا پیا ہے, انگریزاں دی اس تے بارے چ تحقیق ہے, دی مین آف دی ہنڈرڈز جڑی کتاب لکھی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں جب ہندوستان کا وزٹ کر کے آیا تو میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ ہندوستان پہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے. اس قبر کے اندر لیٹنے والے شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک انگریز دی تحقیق ہے. میں کہنا بیگانے من جانتی اپنے سوچے پہ ہی ہو من کہ بیعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, ولیاں نو مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے. میں کہنا نا, تو کچا ہے ہجے تو پکیا نہیں. جس دن تو پک گیا نا تے پھر اس طرح دیا سوچاں مک جان گیاں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہندوستان دے علاقہ اجمیر دے تے نہیں بیسیکلی, یہ تے دور دراز تو خواجہ عثمان ہرونی دے حکم تے چلے نا تے ہندوستان دی طرف بڑھے نا تے رستے دے وچ بڑے بڑے لوگ آپ دا مقابلہ کرنے واسطے کھڑے ہو گئے. پتہ چلیا کہ ایک بابا جدھر دا رخ کردا ہے رستے چ سارے زمانے نو کلمہ پڑھاندا بڑھیا چلیا جا رہا ہے. تے بلخ دا ایک بندہ چلدا ہے, وہ فلسفی یا منطقی اعتبار تے او دی بات نو کوئی رد نہیں کر سکتا. ضیاء الدین فلسفی, بہت مشہور فلسفی اپنے وقت دا. تے جڑے فلسفی ہوندے ہیں منطق دے نال بات کردے, عقلی دلیل دے کے, تے وہ کہندے نا ساڈی عقلی دلیل نو عقل دے نال ہی رد کرو گے تے اسی ماننا, وگرنہ اسی نہیں. ہے جس طرح میں تسی مانی بیٹھے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, میں اقرار کر رہے ہیں کہ رب ہے, میں تصدیق, میرا دل تصدیق کر رہا ہے کہ رب ہے. یہ میں تے تو مسلمان ہاں تے تاں کر رہے ہیں. جڑے دہریے قسم دے لوگ ہوندے وہ کہندے وکھائیں گا تے مننا نہیں, تے آسان نہیں مننا, کوئی دلیل دے. تے وہ جڑا ضیاء الدین فلسفی سی اس نو پتہ چلیا کہ اس طرح ایک مسلمان بابا ہندوستان دے خطے والوں بڑھ رہی ہے تے او دا جڑا مین ہدف ہے وہ کی ہے کہ میں اجمیر جا کے قیام کرنا ہے. وہ رستے اندر آ کے بیٹھ گیا. اس نے سوچا کہ اچھا آج بابے دے علم دا پتہ چل جائے گا. تے اس نے سارے گرد و نواح ایک پیغام عام کر دیتا کہ اتھوں دی ایک بابے نو گزرنا ہے, لوگ اس نو ویکھ ویکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں, میں ثابت کراں گا کہ وہ اہل بیت دا گستاخ ہے. یہ بھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیتا جاندا ہے. میرے جیسے مولوی دے اوپر فوری طور تے گستاخ اہل بیت ہونے دا فتویٰ لگ جاندا ہے یا گستاخ صحابہ ہونے دا فتویٰ لگ جاندا ہے. اس وجہ دے نال کہ اٹھ نہ سکے, بس دبایا دا تے دبیا ہی رہے. اس وجہ دے نال میں دیکھیا کہ اپنے بھی بڑی دگا دے جاندے نا, اکثر مقامات دیا کہ اپنے بھی بڑا ڈوبا دے جاندے نا. میں کدی کدی نہ محسوس کرنا کہ ساڈے مولویاں چ بڑیاں کمیاں نے. رات نو میرے اپنے رشتے دے تایا جان دا جنازہ ہویا. اس مقام تے وقت دی ایم پی اے صاحب نے امامت فرمائی تے جڑا انہوں نے انداز تکلم اپنایا نا, میں یقین کرو اس کو 1000 بار معذرت کرنا. ایک جملہ سی عقلی طور تے بھلے ہی رشتے چ میرے تایا جان ہے, میں انہوں دی عمل تو اچھی طرح واقف ہوں, انہوں نے لکھاں سلام نہ عمل دا پیکر سی. تے ایم پی اے صاحب کی کہندے نا جی, کہندے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو درویش یہاں پہ لیٹا پڑا ہے, یہ مرد کلندر جو لیٹا پڑا ہے, اس نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی. وہ خدا دیا بندیا, اتنے بڑے بڑے لوگاں دیاں نمازاں قضا ہو جاندیاں, تھوڑا سارا سفر کرو تے چنگیاں پلیاں نمازاں قضا ہو جاندیاں.
اتنا بڑا دعویٰ. میں یقین کرو تاریخ دے اوراق چو صرف خواجہ شمس الدین التمش دے بارے چ یہ والی چیز پڑھی سی. انہاں تو اگے میں نہیں پڑھی تے نہ میں سنی. میں بڑے بڑے علم دے پیکر دیکھے, عمل دے پیکر دیکھے, لیکن نہ میں پڑھی نہ میں سنی. بندہ ممبر تے کھڑا ہوئے, محراب چے کھڑا ہوئے, منصب امامت و صدارت تے کھڑا ہوئے, اتنا کچا جملہ دے جاوے تے پھر مولویاں واسطے یہ مقام شرم ہے. یہ صرف لغویات دا سہارا ہوندا ہے. اسی کی کرنے ہاں کہ دو چار بندیاں کو سبحان اللہ کلوان واسطے اس طرح دا کچا جملہ دے دینے ہاں. اللہ کو ڈرنا چاہیے. اے سانساں دی مالا کسے بھی وقت تے ٹوٹ سکتی ہے. اتھے عملہ تے ہونے نہ نبیڑے, کسے نہیں میری ساتھ پوچھ لے, اتھے پتے لگ جان گے کیا بندہ مومن کی کر کے آیا. صرف دو چار بندیاں دی سبحان اللہ دی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بول کے آ گیا. وہ ٹھیک ہے عمل دا جتنا مرضی پکا ہوئے, لیکن یہ بات کر دینا یکدم کھڑے ہو کے بالکل شریعت دے منافی بات ہے. ساڑھے بہت بڑے اہل سنت دے خطیب نا پیر اجمل صاحب جڑے نقیب محفل ہوندے نا, انہاں دی عادت ہوندی ہے فلنگ استعمال کر دینا کہ پیر طریقت, راہبر شریعت, استاذ العلماء, زینت القراء, بڑے القابات دے نال نواز دینا تے پھر جا کے نام لیندے نے. انہاں دی عادت مینوں بڑی مزیدار لگی. وہ بیٹھے نا ممبر دے اوپر تے انہاں نے بسم اللہ شریف پڑھی تے سلام لینے تو بعد آکھیا کہ اس جوان نے جو کچھ میرے بارے چی آکھیا میں بڑا اپنے اندر تلاش کرنے دی کوشش کی تھی, کوئی ایک وصف بھی ویسا نہیں ملیا جیسا اس نے میرے بارے چی آکھیا. یہ بڑا پن ہوندا ہے. انہوں نے کہا بیٹا تیری مہربانی, اج تو بعد تھوڑا خیال کریا کر, دو چار نوٹاں دی خاطر جھوٹ نہ باندھا رہیا کر. یہ بڑا کمال ہوندا کہ بندہ بیٹھا ہوئے منصب صدارت تے اپنی ساتھ کو پیش کر دے عاجزی دے تھال اندر رکھ کے. انہوں نے کہا یار میرے رب دا معاملہ, اگر میرے رب نے پوچھ لیا تیرے سامنے تیری ذات دے بارے چ غلط بیانات جاری ہو رہے سی, تو اس دی نفی کیوں نہیں کیتی؟ میرے کو جواب کوئی نہیں ہوئے گا. تے ضیاء الدین صاحب آئے نا تو انہوں نے آ کے تے گرد و نواز یہ والی بات مشہور کر دیتی کہ وہ جڑا معین الدین چشتی نام دا بابا آ رہا ہے وہ اہل بیت اطہار دا گستاخ ہے. تے جڑا اہل بیت اطہار دا گستاخ ہوندا ہے اس نو رافضی کیا جاندا ہے, خارجی کیا جاندا ہے. رافضی صحابہ دا گستاخ تے خارجی اہل بیت دا گستاخ. اس نے مشہور کر دیتا. خواجہ صاحب آئے, آ کے بیٹھے, آپ نے اپنی گٹھری کھولی, اس کے اندروں خشک روٹی نکالی تے تھوڑا تھوڑا توڑ کے نا اس نو کھانا شروع ہو گیا. ہن یہ آ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا. اس نے دسیا نہیں کہ میں تواڈے نال مناظرہ کرنا آیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوندے نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کے بندوں کی محافل میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھو, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والے بندے کے دل کے اندر کیا بات کب کس مقام پہ کیسے گردش کرے گی اور کیا گردش ہو رہا ہے. یہ تو رسول کریم دی نسے قطعی تو ثابت ہو رہی ہے نا. حضور نے فرما دیتے تھے وہ آ کے بیٹھ کے ہاتھ باندھ لے. آپ نے فرمایا بات اس طرح کہ جدو میرے کو کوئی آ جائے تو جو میسر ہوئے میں اس کی خدمت سے پیش کر دینا. اگر تو برا محسوس نہ کرے تو یا روٹی دا ٹکڑا میں کھا رہی ہیں تو کھانا پسند کریں گا. اس نے کہا ہاں جے تسی اپنے ہاتھ نال کھلا دو گے. تنزن کیا نا مرید بڑا رشک کر دینا جدو پیر اپنا کوئی رومال مرید نو بطور تحفہ دے دے. تو اس نے کہہ دیتا جی اپنے ہاتھ نہ آپ نے نا چھوٹا سارا لقمہ توڑیا, اس نے منہ اندر داخل کیتا. کہندا جدو میں منہ اندر لیا نا اس لقمے نو تے چبایا تے او جڑے سوالات دا ایک بڑا سارا میں پرچہ تیار کر کے ذہن دے اندر بیٹھے دا سی, یکا یک صاف ہو گیا. میں بھول گیا کہ سوال کیڑا کرنا سی, بابے دے نال مناظرہ کس چیز تے کرنا سی. خاموش ہو گیا تے کہندا کہ تھوڑا وقت گزریا, میں نظر جھکا کے بیٹھے دا سی. حضرت نے کہا جی کہ ایک لقمہ تیری مرضی نال تینوں کھلایا, ایک میری مرضی نال کھا نہ بلا. کہندے کہ توڑیا تے میرے منہ اندر ڈالیا تے جدو میں اس نو چبانا شروع کیتا تے وہ سارا کچھ پلٹ آیا. تے کہندے کہ حضرت نے نا لقمہ اپنا منہ دی اندر ڈال کے تے چباندے چباندے مسکرا کے فرمایا کہ مینوں اہل بیت دے نال محبت ثابت کرنے واسطے کچھ اور بھی دکھانا پوے گا یا کافی ہو گیا ہے, یا کافی ہو گیا. جدو اتنی بات کی تھی نا تو کہندے میں ہاتھ جوڑ دیتے. میں کہ حضور نہیں, عشق دیاں بندیاں کتاباں نہیں فرولیاں, نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گیا. حضور مینوں معاف کر دے, میں غلط سی تسی ٹھیک ہو. پھر اس بابے نے جدو اجمیر شریف چ آ کے ڈیرا لگایا تو کفرستان ہے, راجا جے پال جوگی اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. تو کی خیال ہے
بابا آ کے کہندا جی امن نال اسلام پھیلانا، امن نال تے پھیل جاندا، نہیں بابے کو اس وقت ایمانی قوتاں بھی موجود سی، بامر ضرورت بابے دی تلوار بھی حرکت کرتی رہی، تے پھر جا کے 90 لاکھ دنیا نو کلمہ پڑھایا، تے اج ہندوستان دے اس کفرستان دے اندر میرے تیرے باپ دادے دے مقدر چ جڑا کلمہ آیا سی وہ میں تو اپنی گودی چ سمیٹے بیٹھے، یہ صرف اس بابے دی برکت دے نال۔ میرے حضور دے غلاموں، یہ مہینہ نسبتی اعتبار تے بڑا معتبر سی، اس وجہ دے نال میں موٹیاں 2-4 باتاں عرض کیتیاں نے کہ جدو عبادت کرنی ہے تے کوشش یہ کریا کرو کہ عبادت جڑی ہے صرف معبود سمجھ کے نہ کیتی جائے بلکہ معبود نو محبوب سمجھ کے کیتی جائے، جڑی عبادت دے نال محبت دے اندر ڈوب کے کیتی جائے، اللہ رب العزت بڑیاں چیزاں نو بلائے طاق رکھ کے ویسے ہی قبول کر لیندا ہے۔ عبادت تھوڑی بھی ہوئے تے رب انعام دے طور تے جنت عطا کر دیندا ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔